أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ہر ہر گھڑی رمضان دی مومن دے گئے امتحان دی، بخشش ہے رب رحمان دی، کوئی جیت دا کوئی ہار دا، ہر دن دا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے، ساڈے گناہ بخشے ونجن چاہندی اللہ دی ذات ہے۔ کوئی ہر گیا کوئی تر گیا، مل چک گیا ایمان دا، رمضان دا سارا مہینہ، رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا، ہر دن دا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے، ہر دن دا بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے، ساڈے گناہ بخشے ونجن چاہندی اللہ دی ذات ہے۔ کوئی ہر گیا کوئی تر گیا، مل چک گیا ایمان دا، کوئی ہر گیا کوئی تر گیا، مل چک گیا ایمان دا، رمضان دا سارا مہینہ درس ہے قرآن دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ سونے دی سونی کلام قرآن مقدس دے وچوں، قرآن کریم دے وچوں پیارے کلمات طیبات طاہرات تلاوت کیتن۔ اللہ تو دعا ہے اللہ پاک مینوں اس تھوڑے جے وقت دے اندر صحیح
حق سچ بیان کرن دی اور سارے نو عمل کرن دی توفیق بخش۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک نے زندگی دے ولدے ڈھلدے دن بنائے، دن روز تبدیل ہوندے، یہ ٹائم دسدا ہے، صبح دستی ہے کہ شام دا انتظار کرو، شام دستی ہے صبح دا انتظار کرو، کسی ٹائم فجر آ رہی ہے، کسی ٹائم شام آ رہی ہے۔ مسئلہ کی ہے دن ڈھلدیاں دیر نہیں لگتی، زندگی دا اتنا ہی اللہ نے ٹائم بنایا ہے جتنا ٹائم سائے تے پچھاویں دا ہے۔ کدے چٹے چٹے وال آویندن، کدے چھوٹے چھوٹے بال آویندن، کدے بندے دے وہ آخری حال آویندن۔ دنیا والوں نو سمجھایا جا رہا ہے موسم بہار تو بار بار آندن، اللہ تعالی نے جڑے دن بنائے صبح بھی نصیب ہوندی ہے، شام بھی نصیب ہوندی ہے، لیکن جن کی قسمت ہے انہوں نصیب ہوندی ہے۔ سال بعد ایک موسم بہار آندا ہے جس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر عظیم، وہ لوگوں ایک آن اللہ مہینہ بڑا عظیم ہے، یعنی احترام رمضان، استقبال رمضان اور رمضان مبارک دی تیاری واسطے لوگوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ، او لوگوں اس طرح دا مہینہ آن لائے پڑھے نفل ثواب ملے فرضاں دا، اے علاج ہے نالے مرضاں دا، پڑھے نفل ثواب ملے فرضاں دا، اے علاج ہے نالے مرضاں دا، آؤ پختہ کر گنو اپنا ایمان، اے ہے پیارا پیارا ماہ رمضان۔ رمضان مبارک دی تیاری انہوں کرنی چاہیے جس بندے نے اپنے گناہ بشکوانے ہوئے وہ پھر لہو ما تقدم من ذنبی، رمضان دی تیاری وہ کرے جس بندے نے اپنے ماں باپ نو بخشانا ہوئے، رمضان دی تیاری وہ کرے جس بندے نو بخت دی تعظمت دی ضرورت ہوئے، رمضان دی تیاری وہ کرے جس بندے نے اپنے قرضے دور کرانے ہوئے، بیماریاں دور کرانیاں ہوئے، رمضان دی تیاری وہ کرے جس بندے نے رب دی رحمت نو اپنی گود سمیٹ کے تا اپنے گناہ دھوانے ہوئے۔ گناہاں دی دھلائی اللہ ادا دا مہینہ آیا، حدیث جوندے رمضان مبارک دی تیاری دے اندر سبحان اللہ عرب جڑے لوگ ہیں نا، عرب خصوصاً میں زندگی دے کافی 22 سال رمضان دے سعودی عرب گزارے، صرف رمضان رمضان، یہ تو اپنی طبیعت کی وجہ نال پھر اتنے رک گیا، ورنہ شعبان رمضان میری کوشش ہوتی میں حرمین شریف نے گزارا۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو نصیب کر دے۔ اتنے پتہ ہے کہ نئی چیز ویکھدے سی، رمضان شریف تو مہینہ پہلے مسجداں دی دھلائی ہو رہی ہے، نال کلین تبدیل ہو رہے ہیں، گھراں دے اندر احترام تو او بیٹھکاں وچ کلین وچ رہے ہیں، کیوں بھائی اسی تے نفل پڑھا گے، رمضان دی تیاری، لیکن ساڈے تے پتہ ہی کوئی نہیں، عرس میلیاں دی تیاری کر لیندے نے، جے بابے دا عرس ہونا ہے تو گزرن گے تو ساری دکان چلے گی، شادیاں بیاواں دی تیاری کر لیندے نے، لیکن وہ مہینہ
جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک رات اس طرح دی بنائی ہے کہ 70,000 راتاں دی ایک رات اللہ نے بنائی ہے، عظمت والی، اس مہینے دا پتہ کوئی نہیں۔ وہ قسمت والے لوگ تیاری کرتے ہوندے، اصل یاد دہانی کرائی جاندی بھی جڑے حفاظ کرام ہیں تے جڑے لوگ ناظرے پڑھ سکتے ہیں وہ پتہ ہے کی کرن، ہوں تو چھوٹے چھوٹے ڈبے ہر جگہ تے ہیں، جی میں مسجد چلتا پیا، ہر میرے بھائی نو اور ہر مائی نو چاہیے اپنے گھر نفلی نماز دا اہتمام کرے۔ میں ویکھیا ایک بڑے نیک بندے نو عربی زبان آئی تو کم از کم ان دی 90 سال عمر ہو سی، چل پھر نہ سکتا ہی، کرسی تے میں لاٹھی دے سہارے پہنچتا ہی، تو اپنی بیٹھک نا انہیں ایک سپیکر لایا ہوا چھوٹا جہا، اپنے نواسے پوتے بیٹے سارے فرد پڑھا کے مسجد چوں نفل لے جاوے، وڈی سعید والا قرآن اگے انہیں رکھا ہوا، جی میں یہ ریل بنی ہوئی ہے نا اس طرح ڈیکس بنی ہوئی، تو کرسی تے بیٹھ کے بابا چشمہ لا کے وہ اس پنڈ والے دس دیا بھی یہ بابا جڑا ہے قرآن دے 2 ختم ویخ کے نفل پڑھا دینا ہے، کوئی یاد نہیں پڑھ سکتا تو ویخ کے قرآن پڑھ لوے۔ قرآن پڑھن نال بندے نو عظمت ملتی ہے، دل دا سکون ملتا ہے، اکھاں دی ٹھنڈک ملتی ہے، دماغ دی راحت ملتی ہے، بندے نو چین تے قرار ملتا ہے۔ اور رمضان بھی آوے تو بندہ قرآن دی تیاری نہ کرے، کتنا ایک بندے نو یاد ہے، ایک سورت یاد ہے، ایک سپارہ یاد ہے، ایک سپارہ ویکھ کے پڑھ سکتا ہے، ایک سورت پڑھ سکتا ہے، کم از کم انہوں بار بار پڑھی جاوے، اصل پھل نیتا دا ملتا ہے۔ اور سخاوت والا مہینہ فرمایا جی میں تیز ہوا دے جکھڑ چل دن، سونا مدنی کریم رمضان دے اندر اس طرح تیز ہوا دی طرح اللہ اکبر صدقہ خیرات کر دیں تو پھر جسم دی حالت ہوندی جی میں کمر بستہ لوگ ہوندن اپنی ڈھیریاں واسطے، اپنے کاروبار واسطے، اپنی پانی دے وارے واسطے، اپنے ہل چلان واسطے، اپنی فصل بیجن واسطے، اپنے کماند نو اٹھان واسطے کمر بستہ ہوندن، نہ کھانا ویکدن نہ صحت ویکدن، آدن یار سیزن چلا گیا، موسم چلا گیا تا اسی پیچھے چلے جاواں گے، قرضے کیویں اترن گے، فرمایا اس تو بھی ود بندہ کمر بستہ ہو جاوے کہ رمضان آ رہے ہے، شہر عظیم بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک بڑا برکت والا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شہر فی اللہ نے اس طرح دا مہینہ بنایا ہے جس دے اندر شب قدر دیا راتاں بنائی ہیں۔ اللہ خوش نصیب بندے، خوش بخت بندے تیاری کیویں کر دین، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا تعلق قرآن دے نال ہے۔ قرآن کس طرح دی کلام ہے غور کرنا ذرا، قرآن اس طرح دا کلام، اس طرح دی کہ اللہ اکبر کتاب ہے۔ یقول الرب تبارک و تعالی، فرمایا اللہ عرشاں تو بیٹھ کے فیصلہ فرماندا ہے، کیویں فرماندا ہے، من شغلہ القرآن، ایک بندہ مشغول ہو گیا ہے، مسرور ہو گیا ہے، کاروبار چھڈ کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت نال اپنے سینے نو منور کردا بیٹھا ہے، شغلہ القرآن، ایک مشغول ہے بٹ خچ دے اندر کا گفتگو دے اندر گپ شپ دے اندر، تو دوسرا مشغول ہے شغلہ القرآن،
قرآن دی تلاوت نال مشغول ہو گیا ہے. جیویں جیویں بندہ مشغول ہو گیا ہے خوش نصیب ہے او مائی او بھائی او انسان چھوٹا تو وڈا جرا قرآن پاک دی تلاوت نال مشغول ہوئے ہیں. عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے دوسرا سوال کر رہا ہے. ایک منگدا بیٹھے اللہ بیمارا نصیحت دے دے دوسرا سوال نہیں کردا تو قرآن پڑھدا جا رہا ہے. ایک بندہ سوال کردا ہے اللہ مینوں برکت دے دے جدوں دی تبدیلی آئی ہے مہنگائی زیادہ سر تے چڑھ گئی ہے اللہ سانو نجات عطا فرما مہنگائی تو. اللہ اکبر دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے. ایک بندہ بیماریاں تو وباواں تو بلاواں تو شر تو شرارت تو اللہ اکبر کچیری تو تھانے تو ہر قسم دے عذاباں تو نجات منگ رہا ہے. دوسرا قرآن دی تلاوت کر رہا ہے عرشاں تو اعلان ہوندا ہے سونا مدنی سکھاندا ہے وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. جیویں اللہ ساری کائنات تو افضل ہے جیویں اللہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء نہ اللہ دی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. جیویں اللہ بے مثل بے مثال ہے جیویں اللہ دا کلام بھی فضیلت والا بے مثل بے مثال ہے. جیویں ان دی ذات دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا ایویں ان دی بات کلام دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا. منگن والا اپنی بولی دے اندر اپنے انداز دے اندر اپنی زبان دے اندر اپنے اپنے طریقے دے نال رو رہا ہے منگ رہا ہے لیکن ایک بندہ نہیں منگدا قرآن پڑھ رہا ہے. فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. قرآن پاک دی تلاوت سارے عبادات تو افضل ہے. افضل کم کہہ رہے ہیں قرآن دی تلاوت. اذا حد احدكم من يحدث ربه اذا حد احدكم ان یحدث ربہ. میں ذہن سازی کر رہا مینوں ہی پتہ ہے اجے کچھ دن دیر ہے لیکن یاد کرو پہلے ظاہر ہے بندہ قرآن پڑھن دیاں بھی تیاریاں کردا ہے کاروبار دا ٹائم کڈ لیا ہے دنیا دے معاملات دا دکان دا مکان دا کھیتی باڑی دا فصلاں دا کاشتکاری دا سارا سال کم کر دے رہے ہو تھوڑا جہاں راحت سکون آرام دا بھی اللہ دی بارگاہ وچ آن دا بھی ٹائم کڈ لو. فرمایا فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. جنہیں اکھاں کھول کے ویکھ لیا سونے کلام نو انہیں اپنا فائدہ کیتا تے جڑا اندھا بنا رہیا نبینا بنا رہیا گندا بنا رہیا قرآن تو دور رہیا بد قسمت بندہ رہیا انہیں اپنا نقصان کیتا. دنیا والے نو سمجھایا لوگوں اللہ پاک نے ایک اس طرح دے دن بنائے جڑے سیزن تو بہار بندے واسطے اللہ تعالی نے اس طرح دے مبارک ایام بنائے کہ بندہ بار بار اللہ دی عبادت کرے. تے عبادت وچوں افضل کم ہے قرآن پاک دا پڑھنا. جنہوں نہیں بھی آندا وہ بھی کوشش کرے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے لیکن وہ بیچارے نو صحیح طریقہ نہیں آندا اٹک اٹک کے رک رک کے پڑھدا ہے اڑ اڑ کے پڑھدا ہے. سونے فرمائے ساڈے کی ہے کوئی تھوڑا جہا بھولے نا
تو آدھے انہوں تراوی تو ہٹا چھڈو. کیا آدھے وڈے میاں راجے چودھری بھاویں آپ نو کلمہ نہ ہوندا ہوئے وہ کہنے کہ بچے نو قرآن نہیں ہوندا انہوں ہٹاؤ. حالانکہ جیڑا بچہ بھول بھول کے پڑھدا ہے انہوں ڈبل ثواب ملدا ہے. کی ملدا ہے؟ چاہیے یہ ہے کہ جیڑے بچے نو منزل نہیں آندی انہوں مسلے تے کھڑاؤ تاکہ انہوں یاد ہوئے جنہوں آندی ہے تھا پہلے تو یاد ہے. نہیں اسی کاری لے آندے ہیں جنہوں غلطی نہ آوے. جنہوں غلطی نہیں آندی وہ فرشتہ ہوندا ہے. یاد رکھو بچیاں تو قرآن سنو، بیٹیاں تو قرآن سنو، اپنی اولاد تو قرآن سنو. اور نہیں تو کسی نو سورہ ملک یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، سورہ قل هو اللہ یاد ہے. بار بار ایک رکعت ایک کو سورت ہی پڑھی جاؤ. 8 رکعت پڑھو تو صحیح نہ تے ویکھ کے پڑھی جاؤ. پڑھنا ہے قرآن. یہ فائدہ کی ہونا ہے؟ فرمایا منگن والے منگتے رہن، قرآن پڑھن والے پڑھتے رہن. قرآن پڑھن والیاں تو سوال کرن والے منگن والیاں تو بھی اللہ زیادہ عطا فرماندا ہے. جیڑا تواڈے وچ چاہندا ہے میں اپنے اللہ نال باتاں کر لواں، اللہ نال گفتگو کراں، اللہ نال کوئی دو گلاں کر لواں اللہ نال. فرمایا اللہ نال گفتگو دا طریقہ یہ ہے کہ اللہ دے کلے قرآن نو پڑھ لو. وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. جڑے پاک باز اہل بیت یا صحابہ پاک یا ازواج مطہرات انہاں دی سیرت اللہ فرماندا ہے. ویکھیا جے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. بندے نو چاہیے قرآن دے نال حدیث دی بھی تلاوت کرے. کیا کرے؟ جتنے میرے بھائی میری اپیل نو میری درخواست نو میرے اللہ اکبر اس پیاری اللہ اکبر کلمات نو سمجھ رہے ہو، رمضان تو پہلے ایک قرآن پاک لے لو جس قرآن نو تاج کمپنی نے شائع کیتا ہے. اندر اتنے لکھا ہے تعلیم القرآن. کی لکھے؟ تاج کمپنی دا. وہ تواڈے کول ہوے بسم اللہ تو ایویں پڑھو گے آپ سمجھ آندا جائے گا. پرائمری پاس بندے نو بھی سمجھ آندا ہے. ایک اوندا ختم کرنا ہے نال ایک حدیث دی کتاب لے لو. کوئی ایک مجموعہ لے لو حدیث دا. کتاب الصیام لے لو، کتاب الصلاۃ لے لو. یہ جڑیاں مولانا اقبال کلانی صاحب نے کتاباں لکھی ہیں نا، رمضان دے فضائل لے لو، صحابہ دے فضائل لے لو. ایک گلدستہ تواڈے کول حدیث دا ہوے تے ایک گلدستہ قرآن دا ہوے. پھر جس ٹائم تسی نماز پڑھو نا تو 10 منٹ قرآن نو دیو تو 10 منٹ حدیث نو دیو. پورا مہینہ گزرے گا تو تسی ویکھو دل دماغ وچ اللہ پاک تعالی دی طرفوں کتنی رونق تے بہار آ جاندی. ساڈے دماغ وچ غم اتردے ہی نہیں، کام اتردے ہی نہیں. فکرات اتنے کہ ڈاکٹر پریشان ہیں. ڈاکٹر آتے ہیں بابا تینوں ہور تو کچھ نہیں، وہم دی بیماری بڑی ہے تینوں. اسی موت لینی ہے اللہ کول لیکن قرآن پڑھ دیاں لینی ہے. اسی اللہ کول موت لینی ہے حدیث پڑھ دیاں اللہ دے رستے وچ لینی ہے، نہ کہ کماں دے فکر کر کے. پہلے کئی زمیندار چلے گئے، اولاد دا فکر کر کے صاحب اولاد چلے گئے. ان دا فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ سانو فکر ہوئے اللہ دے دین دا، قرآن دا، حدیث دا، رمضان دا. اج تو رمضان دی تیاری شروع کرو. آخر بابا کی کرتا کہ میں گندم لے جانا تو اتنے چکی تے پچھانی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کوئی پرونے بھی آ جاندے تو اساں کھانا تیار کرنا ہے. بابا کتنے جان؟ میں دیسی گھی لبدا پیا، اگے رمضان آ رہا ہے. میں چینی لینا پیا، رمضان آ رہا ہے. میں گھر دے سودے راشن لینا پیا، رمضان آ رہا ہے.
رمضان ادا دا بہار آوے کہ پڑوسیاں نو بھی کھانا پوچھو، انہاں دے گھر بھی بھیج دیو، تاکہ اللہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا فدیۃ طعام مسکین، کفارہ دیو روزیاں دا۔ روزیاں دے وچ بات دسی ہے تے کیا فائدہ؟ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی گردیاں دا مریض ہے، کوئی اللہ اکبر عورت حاملہ ہے، تو کوئی دودھ پلان والی ہے، جتنے بھی مریض لوگ ہیں، کوئی وڈیری عمر دا ہے تو انہوں چاہیے وہ ایویں کرے پہلے رمضان تو پہلے غریباں دے گھر مہینہ دا راشن پہنچا دے۔ کی کرے؟ غریب او جنہیں روزے رکھنے ہوئن انہوں آکھے یار میرے راشن بھی کیوں روزے رکھی، تینوں ہی ثواب مل سی تو مینوں بھی۔ لیکن اسی جدو سخاوت چھڑ دیتی ہے نا، ساڈے بجلی دے بل مہنگے ہوئے، اساں سخاوت چھڈیے ساڈے بازار دے سودے مہنگے ہوئے، سانو چٹیاں دینیاں پئیاں کچہری دے اندر، تھانے دے اندر، سانے نقصان ہو گئے۔ جڑے ہن سونے اللہ دے نام تے نہ خرچے کریں دے، بیماری مقدمے تے چٹیاں تے لین دے، حال بن گیا ہے بندہ دس نہیں سکتا کہ میرے تے جرمانے تے گرامے کتنے پے گئے۔ چوٹا کھا کھا کے کہندے مینوں کچھ نہیں ہویا۔ آؤ رمضان شریف آ رہے ہیں، جتنے نمازی دوست ہیں، جتنے ساتھی ہیں دیندار، انہوں چاہیے وہ دینداراں دا فکر رکھیں کہ مدارس مساجد کوئی مسافر آیا بیٹھا ہے تو وادو چیزاں انہوں کھلا دیں، گھراں دے اندر وادو فروٹ رکھ دیں تاکہ بچے دعا کریں اللہ رمضان دوبارہ بھیج، ساڈے بابے دا ہاتھ کھلا ہوئے، تاکہ ساڈے گھر دے وچ کوئی رونق آوے۔ رمضان شریف آوے تو ساڈے کول اہتمام ہی نہ ہوئے۔ وڈا اہتمام ہے سونے دے قرآن آیا، سچ دا اعلان آیا، حق دا بیان آیا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ دے گھراں دے اندر کٹھے ہونے لوگ، یتلون کتاب اللہ، ایک بندہ اللہ دی کتاب نو اٹھا کے آ جاندا ہے یا سینے وچ پا کے آ جاندا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، وہ سکھیندا بھی ہے، سکھدا بھی ہے، سندا بھی ہے، سنیندا بھی ہے، پڑھدا بھی ہے، پڑھیندا بھی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، سونے فرمایا ہے انہاں تے رحمت دی برکھاں برس دیے، رحمت دے منگ کھل جاندن، رحمت دے دروازے کھل جاندن، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، دھل گئے، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، ستیاں نہ وقتی میں بجا، اس وقت وچ کچھ کر وکھا، اللہ نو منا اج وقت گئی، روزے قیامت سخت گئی، دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو، وہ سارا سفر دشوار گئے، رحمت دیاں موجاں دے وچ خوش وقت گئی، دھاندے پئے بدبخت بیچارے تو ہٹ ہٹ پرے باندھے پے، اج ہو کھڑے محروم، لڑ پکڑی رہے شیطان دا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس طرح تیز تیز پانی رود کوئی دا پہاڑاں تو چلدا ہے تو جلدی نال اگے نو چلا جاندا ہے،
ایویں تیز تیز رحمت آ رہی ہے، چھتی نال گزر جائے گی. جن نے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ جرا پانی اگے نو چلا جاوے واپس آندا نہیں. تیز میٹھی ٹھنڈی ہوا بہار چلدی ہے نا، تو اگے نو چلی جاوے واپس نہیں آندی. کئی مثالاں جڑیاں میں پیش کر سکدا رمضان دے متعلق. زندگی دے 35 سال گزرے ہوئے بیان کر دیا تو 35 دفعہ رمضان آیا ہے نا. ایک بندے نو کیا جا رہا ہے یار کے اللہ اکبر ویکھیا جے جیرا جیرا ٹائم اگے نو گزردا پیا ہے پھر واپس ہوندا نہیں. جنوں فائدہ پہنچا ٹھنڈی ہوا تو ٹھنڈے پانی تو انہیں تو فائدہ حاصل کر لیا. انہوں سمجھایا جا رہا ہے یار ٹھنڈک آ رہی ہے رمضان دی، بہار آ رہی ہے رمضان مبارک دی. یقین کرو تواڈے علاقے دے اندر کچھ کھٹمل قسم دے لوگ ہیں تو انہاں دا حال یہ ہے کہ او غیر اللہ دیاں تیاریاں کردے. کی کردے؟ کوئی ربیع الاول دی تیاری کردا ہے، کوئی محرم دی تیاری کردا ہے، جبکہ انہاں مہینہ دی اتنا فضیلت ہی نہیں، لیکن او لوگ مانگ مانگ کے پن کے پھر بھی غیر اللہ دے راہ تے اللہ اکبر نذرانے دین. تانوں کی ہو گیا ہے جو اللہ آپ فرما رہے ہیں خیرات والا مہینہ آ رہا ہے، صدقات والا مہینہ آ رہا ہے، غریباں دی سرپرستی کرن والا مہینہ آ رہا ہے، لوگاں دی کفالت کرن والا مہینہ آ رہا ہے، لوگاں دے نال اللہ اکبر ایویں کرو افطاری کران والا مہینہ آ رہا ہے، سحری کران والا مہینہ آ رہا ہے. جنہیں ایک کھجور دے نال بھی سحری افطاری کرائی انہوں پورے روزے دار دا ثواب ملے گا. نہیں آئی سمجھ. اساں تانوں آکھیا ہے بھی مویاں دیاں دیگاں نہ پکاؤ. کی آکھیا ہے؟ اسی سمجھاندے رہے کوئی مرے ہوندی دیگ نہ پکاؤ، بدعت ہے او تسی چھڈی کوئی نہیں. تو جیندے دی دیگ تسی بند کر دیتی ہے. کی کیتی؟ اے جی میں روڈ تے مسجد ہے نا روڈ تے ایتھے جڑے ماہر ہیں ملک ہیں میاں ہیں راجے ہیں انہاں دی طرفوں ایک دیگ مغرب نو تے ایک دیگ سحری ویلے روز پکی ہوئے. پھر لوگ سال انتظار کرسن او یار اللہ کرے ساڈے ماہر دے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تو اللہ کرے انہاں دے جناب اللہ کرے اے روز دیگ پکاون. کی کرن؟ نہیں ساڈے رمضان پتہ کی ہوندا ہے ساڈے رمضان پہلے مسجد آندی کچھ نہیں. جے کوئی شے آوے تے جڑا 74 بندہ ہے وہ اگے بیٹھا ہے جیوں وڈا یتیم ہے بیٹھا ہو. ہر بندہ لین والا بیٹھا ہے دین والا کوئی نہیں. کل کرانے ہوون تو 200 دیگ پک جاندی ہے. کی کردے؟ کل ہوون تو ہوون ہی الیکشن والے دنوں میں کیویں بھائی. پھر یتیم سارے گڈیاں تے کٹھے ہو کے آ جاندے بھی تیرا بابا بشکوان واسطے آئے ہیں. جیڑی بدعت ہے وہ تو کر دیو. رمضان شریف دیگاں پکانیاں سنت ہے. اساں لوگاں نوں آدے ہیں بھی مردیاں دیاں دیگاں نہ پکاؤ جیندے پکاؤ. کی کرو؟ جڑے جڑے بابے بیٹھے ہو پتہ نہیں اگلے سال نہ ہو. کتنے بابے گزشتہ سال زندہ سن اس سال نہیں. بابے نیت بنا لو کہ اساں ہر روز دیگ پکا کے تے اثر دے ٹائم مسجد دے بوئے تے رکھ دینی ہے تے نال کہنے آؤ درس سنو افطاری کرو تے نال ایک بندہ اثر دے ٹائم درس دے وے گھنٹہ پہلے افطاری تو پھر سارے نو کھانا کھلایا جاوے. جیڑے بھی روزہ رکھیا ہویا ہے بھی ٹھیک ہے نہیں رکھیا ہویا تو پھر بھی ٹھیک ہے کھانا تے کھا جان گے لیکن نماز بھی پڑھن گے تو انہوں کتنا اللہ اجر ثواب دے گا. نہیں اسی خرید کرنی ہے کداں جد بابا مرسی پھر پورا ڈاند بیل پورا کوہ سوں وڈا پھر منادیاں اس دن بابے دی خرید ہوندی. اہل حدیث خرید دا نام دے لیندے نے. یہ خرید نہیں ہوندی یہ ہوندی کل خانی ہے. جھوٹ بول دے. خرید کرنی ہے تو رمضان آ رہا ہے خرید کرنی ہے تو
رمضان اس واسطے آ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی اللہ اکبر طرفوں صدقہ کرے، خیرات کرے، زکات دے، اپنے آپ دے نال تیاری کرے، پھر ایویں کرے اللہ پاک دے کلام نو بھی پڑھے تو پڑھدا جائے گا۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سائر الکلام کفضل اللہ، اللہ دا فضل ایویں ہوئے گا اللہ نزلت علیہم السکینہ، سکین تسکین نازل ہوندی ہے، وغشیتہم الرحمہ، جیویں جیویں قرآن پڑھ دن سن دن اویں رحمت نازل ہوندی۔ پورا مہینہ بندہ دودھ ویچے نا، 10 دن ویکھ دیو ملنگ بیچارے وہ دودھ شدھ ویچ دے کوئی نہیں، تو تواڈے 20 دن 30 دن 29 دن تسی مسجد تراویح والے نو دودھ پلا دیو، کیویں بھائی؟ کھانے کھوا دیو، پھر ویکھو مسجد آندن کہ نہیں آندے لوگ۔ اصل مسجداں ویران پیسے والے نے کیتی ہیں، انہاں کھانے اتنے رکھے کوئی نہیں، انہاں اتنے دولت کوئی خرچ کیتی کوئی نہیں، کوئی شربت ہی نہیں بنائے، کوئی سبیلیں ہی نہیں لائیاں، اللہ دے نام دی سبیل وہ غیر اللہ دی لا لیندن، تانوں موت ہوندی۔ آمن تراوی تے دودھ پی جاویں، پھر ویکھو کیویں رش ہوندا ہے کہ نہیں۔ آمن تراوی تے کھانے کھا جاویں، تراوی تے آمن تو بندہ ایک سخی بیٹھا ہوئے وہ پیسے چلاندا پیا ہوئے۔ یقین کرو میں حرم میں جاندا رہا، حرم پاک کوئی بندے ادھر دے آ جاندے جیباں فل کر کے آندے ہیں، کی کر کے؟ جویں تسی شاپر فل کر کے جیب بھر کے جاندے ہو بھی چاول لواں گے، اتنے بڑے بڑے میں ویکھیا بندیاں نو جتھے دیکھن گے دیگاں پکدیاں پن شاپراں نال جیباں بھری پھردے نے، کی کردے؟ وہ میں حرم پاک وچ رمضان شریف وچ ویکھیا، مسجد نبوی شریف وچ بندہ جیباں فل کر کے مسجد وچ آ گیا پیسے دیا، تو ریال کڈ کے تو کہندے اے ایویں پیسے کڈے نہیں، پیسے کڈ کے کہندے ہاذا فی زکات، کی کہندے؟ اوے زکات تینوں لگدی ہے تو لے لے۔ جڑے سیانے بیٹھے ہوندے ہیں نا وہ آدھے نا نا اسا حقدار نہیں سے، تو کوئی یتیم غریب مسافر مسکین کوئی عمرے والا کوئی ادا دا مقروض آیا ہونا انہوں دے دیں۔ جڑے کملے بھولے ساڈے بیٹھے ہوندے ہیں نا پاکستانی، اتنے بھاویں کروڑ پتی ہوویں اتنے ہاتھ اڈ لیندے ہیں، دے دے۔ اور رمضان حساب لاؤ، الا نزلت علیہم السکینہ، جیویں جیویں قرآن پڑھیندا ہے تسکین تے راحت ٹھنڈک نازل ہوندی ہے، وغاشیتہم الرحمہ۔ میں جڑا حافظ بنیا نا والدین دا میں اکلوتا ہوں، تو جدو میں نماز پڑھا لواں میرے نانا جی تے دادا جی وڈے زمیندار آدمی ہیں، وہ مینوں آکھے نا مسجد دی صفائی بھی کیتی کر تے مصلی دے تھلے بھی ویکھیا کر، کی ویکھیا کر؟ جی میں قرآن پڑھ لواں تو تراوی پڑھا کے میں مصلی چکا تھلوں پیسے لبدے ہیں، کی لبدے ہیں؟ میں نیانا بھی بالکل چھوٹی عمر آئی تو او میرا شوق ہور ود گیا بھی وہ رمضان شریف آ رہا ہے مصلی تھلوں کی لبن گے۔ اج وہ بزرگ اللہ کول پہنچ گئے، مینوں ویسے پیسے لبدے مصلی تھلوں۔ وہ اللہ دے بندے ہو مسجد جڑے آندے نے انہاں نوں تسی بھوک مار دیو، انہاں نوں سحری کوئی نہیں افطاری کوئی نہیں، تہاڈی کی زندگی ہے؟ 3 بجے 4 بجے ایک بابا اٹھ کے روزانہ ہر مسجد جیندے گھر دے نال مسجد دا چکر لاوے پوچھے کوئی روزے رکھن والا ہے؟ روزانہ مسجد اعلان ہوے جتنے مسافر روڈ تے گزر رہے ہو سحری افطاری فری ہوئے گی ساڈی مسجد آ جاؤ۔ یہ ہے رمضان دا احترام تے استقبال۔
تسی مویاں دیاں دیگا پکا کے تو ووٹاں والوں نوں کھوا کے چودھری میاں راجے کھا کے تسی کہندے ہو اسی بخشے گئے نہیں، حقدار نو کھوانا پیندا ہے، سخاوت کرنی پیندی ہے. پھر اللہ پاک دی طرفوں الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت دی برکھا برس دیے، وحفتہم الملائکہ. جیرے جیرے قرآن سننا آ جاندے نے، سنو یار میرا دل کدے ہی میں کردا ہے کہ میں ایک ایک بہن بھائی نو ایک ایک بات یاد کراواں، لیکن ٹائم وفا نہیں کردا، زندگی وفا نہیں کردی، پھر وقت ختم ہو جاندا ہے. ویکھیا جے وغشیتہم الرحمہ، رحمت دے دروازے کھل دن تے اللہ پاک دی طرف اعلان ہوندا ہے وحفتہم الملائکہ. جیویں جیویں اے قرآن سن رہن پڑھ رہن، انہاں نوں فرشتیاں نے اپنے گھیرے وچ لے لیا. پھر آخری بات سنو تو اللہ کرے ایسا رمضان دا صحیح مانے اللہ دی طرفوں مہمان آیا ہے. ایام معدودات، چند دن گنتی دن. کتنے دن؟ وہ یقین کرو عیسائی بھی اپنے دنوں دا احترام کر دن، یہودی بھی اپنے دنوں دا احترام کر دن، کافر بھی اپنے اپنے دنوں دا احترام کر دن، ہندو بھی اپنے دنوں دا احترام کر دن، لیکن مسلمان نو کیڑی غفلت ہے کہ انہاں کو رمضان آوے تے احترام نہ کرن. اے جی میں گناہ کر دین ہوئے کر دین. اللہ الٹا قرآن دی بے قدری ہے جی. عید دیاں خوشیاں آخری اشرا بڑا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ عید دیاں خوشیاں منا کے بے پرد عورتاں بازار بھر دیندیاں، عید دیاں تیاریاں کر رہی ہیں. نویں موبائل بند کرو، نویں نویں فلم دے شو لگ جاندے ہیں. عید دی خوشی ہے فلم آئی ہے، اور نویں نویں کچھ تماشے شروع کر دیندے ہیں. اور کچھ نہ ہوئے تو رمضان وچ میچ شروع کرا دیندے ہیں. کی کر دیں؟ بدقسمت قوم ہے. لوگو قرآن پاک دے پڑھن نال وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیندن، وذکرہم اللہ فی من عندہ، ادھر عرش تو اعلان ہوندا ہے، سونا قرآن ہوندا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. وہ لوگو آؤ سارے آؤ، دیر نہ لاؤ، جلتی آؤ. مغفرت دے دروازے کھل گئے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، فتحت. او لوگوں دیکھ لو اللہ نے بہشت دے دروازے بوئے کھول دیتے، رحمت دے دروازے کھل گئے. پھر بدبخت بندہ ہوئے گا جرا نہ جانے رمضان تا اللہ دے مہمان دی قدر نہ کرے. جیری میری بہن بھائی قرآن پڑھے ہوئے نہیں، پتہ ہے بچے قرآن پڑھ کے بھلا جاندے ہیں. کی کرتے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہوندی ہے کہ ماں باپ انہاں کو رمضان قرآن سن دے کوئی نہیں. سنن اس طرح کہ تو قرآن سنا مسلے تھلوں پیسے لبن گے. کی کریں گے؟ آپ پہ بچہ کاری بن جائے گا. تو قرآن سنا تینوں نویں جوڑے لبن گے. تو قرآن سنا تیرے سارے اخراجات ساڈے ذمے. تو پڑھ صحیح، جے بچے نے قرآن بھلا دیتا تو پھر کی بنے گا؟ جرے جرے صاحب اولاد نواسیاں والے، پوتیاں والے، بھتیجیاں والے، بھانجے والے، جرے جرے اولاد والے بیٹھے ہو، بیٹے نے قرآن پڑھیا ہے انہوں پڑھنا نہیں آتا، نواسے نے پوتے نے پڑھے، ہون کی بنے گا؟ ہون غضب آئے گا، اللہ کی ناراضگی آئے گی. قرآن بھلا دیتا ہے. ویکھیا جدرا کتنے لوگ ہیں جڑے اخبار پڑھ سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، کارخانے دا حساب کر دیں پر رمضان شریف آیا ہے قرآن نہیں پڑھیا سارا سارا دن. ہوں تو میں ویکھے کنواریاں بیبیاں او قرآن پڑھن دے بجائے موبائل پڑھیا بیٹھے. کی پڑھے؟
اکثر ساڈے بچے بچیاں وہ جڑے بھی اللہ ہدایت دے وہ قرآن پڑھن دے بجائے ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل پھڑیا ہوا، وہ موبائل پڑھ رہے ہیں. کی لبنا ہے؟ سونا فرماندا ہے جڑے بندے نے قرآن پڑھ کے بھلا دیتا، فرمایا اندے سر نو پتھر تے رکھیا جائے گا. یاد کرو تاکہ میں عبرت واسطے سمجھا رہا ہاں. اللہ کرے میری حاضری اللہ دی بارگاہ وچ لکھی جاوے. اللہ کرے میرے بہن بھائی تیاریاں کرن، آپ بھی پڑھن تے بچیاں نو بھی قرآن پڑھ دے تے سن دے رہن. ویکھ کے پڑھو یا یاد پڑھو، قرآن پڑھنا ضرور ہے، سننا ضرور ہے. سنن والا ایویں سنے جویں سونے نے سنیا ہے. فرمایا صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے سونے نے مینوں فرمایا ہے میرے یار ابن مسعود رضی اللہ دبلے پتلے نحیف جسم والا ابن مسعود یار مینوں قرآن سنا. سونے کی فرمایا؟ ابن مسعود کہندا ہے میں قرآن پڑھن لگا تو سونا میرے مگر قرآن سن رہا ہے. میں سسکیاں دی آواز سنیے، رون دی آواز سنیے، سونا قرآن سن رہی ہے. میں پڑھ رہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا سونا فرماندا ہے کہ میں سنیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھو رو رہے ہیں تو آپ دے رومن دی آواز میرے کنہ تک آ رہی ہے، سسکیاں لے رہے ہیں. میں قرآن پڑھ رہی ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سونا پیچھے قرآن سن رہا ہے، میں پڑھدا جا رہا ہوں، سونا روندا جا رہا ہے. آخر سونے نے فرمایا ہے، منمونے نے فرمایا ہے، دو جہانہ دے سردار نے فرمایا ہے، نبیاں دے امام نے فرمایا ہے، والضحیٰ دے چہرے والے نے فرمایا ہے، واللیل دیاں زلفاں والے نے فرمایا ہے، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والے نے فرمایا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء پیشانی والے نے فرمایا ہے، ما زاغ البشر وما طغى دیاں اکھاں والے نے فرمایا ہے، یا ایھا المزمل دی کملی والے نے فرمایا ہے، یاسین دی سرداری والے نے فرمایا قال حسبک، او میرا یار ٹھہر جا بس کرو نا. دل بھر گیا ہے قرآن سن سن کے. صحابی کہندے میں قرآن دی تلاوت ختم کر کے سونے دے چہرے ول ویکھے تے ساری داڑھی مبارک آنسواں نال اتھرواں نال ہنجواں نال اللہ اکبر ساری پر ہو چکی سی. سونا رو رہا ہے تے نال فرماندا ہے بس کر حسبک، بس کر اس واسطے عرشاں تو اعلان ہوندا ہے یقین کرو جدو میں عنوان شروع کردا کہ آؤ قرآن پڑھیے آؤ رمضان دا احترام کریے، یہ عنوان ادھا ہے کہ یقین کرو کہ مینوں اے نہیں پتا چلدا ہن ختم کتھے کریے. اگے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا جس ویلے وہ سن دن ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو کچھ نازل ہویا ہے سونے رسول تے کی حالت ہوندی ہے ترا
اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا انہاں دی اکھاں تو ہنجو جاری ہوندے، تھوڑا آواز ہوئے زیادہ یاد رہندا ہے۔ میں آخری باتاں سنا کے پھر سلام عرض کردا تانوں کہ تسی کتنا محبت نال سن رہے ہو، اور نال کوشش کرو، میں آپ نو بھی آداں تانوں بھی آداں کہ اج تو تیاری شروع کریے کہ گھر دے اندر کوئی اِداں دی تھاں بناؤ جتھے اسی نفل نماز تراوی اور قیام اللیل رات نو کر کے اپنے ساری فیملی نو قرآن سنائیے۔ ایک وعید ہے، سنو، سونے فرمایا ہے اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ کی فرمایا؟ اپنے گھران دے اندر سورہ بقرہ پڑھی کرو، نفلی نماز پڑھی کرو۔ ساڈے گھراں وچ نہ نفلی نماز ہے نہ قرآن دی تلاوت۔ او مائیاں فوت ہو گئیں، ایک ایک رڑکن تے مہد نہ پھڑکن، کڈ باندیاں مکھن سوائے گن، لسیاں پلاویں تسیاں نو جنا وقتی دودھ جمائے۔ دنیا والیاں نو سمجھایا او بیبیاں جڑیاں مائیاں او تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیں، جڑیاں پہلیاں اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل پڑھدیاں، پھر مٹی رڑکدیاں، پھر چکی پیندیاں، پھر گھر وچ برکت ہوندی۔ او بابے، او وڈیرے بندے جنہاں کول ایک حل ہوندا ہی ٹریکٹر نہیں ہوندا، انہاں دے اپنے ایک حل دے نال 2 بیل ہوندے ہیں، تے اللہ ایک بیل دوسرے بھائی دا تے انہاں دا بس گزارا ہوندا ہی ایک حل نال۔ اتنا تکڑے ہیں، اتنا سونے ہیں، انہاں نو یاد کر لو یا پوچھو جڑے جڑے 50 سال تو زیادہ عمر والے بیٹھے، یقین کرو او بابے جدوں یاد ہوندے جنہاں دی جھلار تے جنہاں دے کنویں تے ایک لوٹا ہی میں چلدا ہی تے نال کنواں چلدا رہندا، بس لوٹے نال ہی ساری زمین بھر جاندی ہے، انہاں دا پانی بھی پورا ہوندا ہے، انہاں دے حل بھی پورے ہوندے ہیں، انہاں نو وقت کیوں ملدا ہے؟ صبح صبح اٹھ کے وقرآن الفجر، انہاں دی زندگی دا آغاز قرآن دی تلاوت نال ہوندا ہے۔ جس ٹائم بابے حاجی نو ملن واسطے جاؤ، بابا فجر نال او ٹائم مقرر ہوندا ہے، دن نکلن تک بابا قرآن پڑھدا رہندا ہے۔ انہاں اپنے ڈیرے تے ایک مصلی مسجد بنائی ہے، چھوٹی جی 4 دیواری دے نال یا چھوٹی جی مسجد بنا کر سونے انداز نال اپنے اللہ اکبر ڈیرے تے قرآن پڑھتے ہوندے ہیں۔ اس کارخانے میں جی برکت ہوندی ہے، اس مکان جی برکت ہوندی ہے، اس کنویں تے بھی برکت ہوندی ہے، اس بستی جی برکت ہوندی۔ ہن برکت کتے چلی گئی؟ فجر نال ستے پیر، کتے ستے پیر؟ فرشتاں دا نزول ہوندا پیا ہے، رحمت دا وصول ہوندا پیا ہے۔ صبح صبح ایویں ستے ہوئے جویں کٹے ذبح ہوئے پے ہو گئے، کھراٹے مارنے پے زور دے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ نماز دا ٹائم جاندا پیا ہے، قرآن دا ٹائم جاندا پیا ہے، وقت تقسیم ہوندا پیا ہے، پرندے لئی جاندے نے، مرغ اذانہ دیندے پین، کوئل بولدی پئی ہے، بلبل بولدی پئی ہے، چڑیا بولدی پئی ہے، تو چپ پیا ہے۔ درندے جاگن تے پرندے جاگن، درندے جاگن تے پرندے جاگن، تو سم گئی ہے انسانا، اوسن قبراں ود پوسن خبراں، کیوں غافل تھیں دیوانہ۔ درندے جاگن پرندے جاگن، تو سم گئی اے انسانا، اوسن قبراں وت پوسن خبراں، کیوں غافل تھیں دیوانہ۔ کر یاد اللہ وند باری نو، اے بے عقل انسانا، اے جوگ پنا دی بندیاں، اتھوں لڑ گئے کئی وپاری ہیں، کئی اپنے آپ بچا گئے ہیں، کئی کھیت لٹا گئے ساری۔ رحمت دا موسم میں بہار آ رہا ہے، نیکی دا سیزن آ رہا ہے۔ میں آخر پھر اپیل کرانگا، میں اپنے آپ نو بھی، اپنے بھائیاں نو بھی، اپنی فیملی نو تیار کرو، بیٹے بیٹیاں نو تیار کرو
کہ رمضان دا موسم بہار آ رہا ہے، اون دے اندر اسا پوری تیاری کریے تاکہ اللہ دی طرفوں اعلان آوے فتحت ابواب الرحمہ، انہاں واسطے رحمت دے دروازے کھل گئے، فتحت ابواب الجنہ، انہاں واسطے جنت دے دروازے کھل گئے۔ فرمایا لوگو اس طرح دا مہینہ آ رہا ہے، اے مہینے دی اللہ اکبر ایک رات دے اندر اللہ دیا رحمتاں دیا برکھاں برس دیاں۔ اللہ تو دعائے اللہ آن والے مبارک بابرکت عظیم مہینہ جنہوں اللہ نے زندگی دے اندر چانس دیتا ہے وہ اپنے گناہ نہ بخشواوے، رمضان نو پاوے۔ فرمایا ماں باپ نو پاوے تو گناہ نہ بخشواوے، ادب کر کے رمضان نو پاوے تو ادب کر کے گناہ نہ بخشواوے۔ رسول پاک دو جہان دے سردار دا نام نمی اس میں گرامی آوے تو بخیل بندہ درود نہ پڑے، اس تو وڈا بخیل دنیا دے اندر کوئی نہیں۔ اس واسطے سارے بہن بھائیاں دی خدمت دے اندر میری اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ سارے میرے بھائی میریاں بہناں سارے دعا کرو کہ کتنے مسلمان فوت ہو گئے، اللہ ساریاں دی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم ساڈے بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب یا جڑے ساڈے خطیب صاحب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما دے، اور بھی بے شمار بھائی اللہ پاک جتنے لوگ فوت ہو گئے انہاں دے واسطے خصوصی دعا دی درخواست ہوئی ہے، اللہ فوت شدگان مسلمان بہن بھائیاں دی مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، انہاں نو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ساڈی حاضری نو بخشش دا ذریعہ بنا۔ اللہ سانو قرآن دی رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا رمضان تو قرآن سفارش کریں گے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ۔ فرمایا قال الصیام، اے اللہ روزہ آ کے درخواست کرے گا رمضان دے اندر اللہ قرآن پڑھن والا قرآن سفارش کرے گا۔ اللہ تو دعائے اللہ سانو قرآن دا ساتھی بنا دے وے، اللہ سانو رمضان دے ادب کرن والا بنا دے وے۔ رمضان اتنا زندگی دے اندر ایک دفعہ چانس ہوندا ہے اور خاص بندیاں نو ملدا ہے، سارے دھندے کاروبار فضول بیٹھکاں تے ہوٹلاں تے فضول تاش کھیلنے، فضول جا کے خبریں سنن دے بہانے وقت ضائع کرن دے بجائے اللہ دے گھر نو رونق بخشو، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ اللہ سانو اس مہینے وچ اعتکاف کرن دی توفیق بخشے، اس مہینے دے اندر پورے آداب رات نو قیام کرن دی توفیق بخشے، اللہ دن دے روزے رکھن دی توفیق بخشے۔ اللہ اس اپنے گھر نو تا قیامت تک شاد و آباد فرما۔ خصوصی دعا کی کرو اے جڑے سفید والاں والے بابے ہیں نا، انہاں واسطے اللہ انہاں نو توفیق دے، اے فرض بھی پورے کر لون تے قرض بھی پورے کر لون۔ بیٹے بیٹیاں دے رشتے ناتیاں واسطے بابے اندروں روندے بیٹھے ہوندے نے، دس کسے نو نہیں سکدے۔ رمضان دے آن ویلے اے دعا کرنی، اللہ جتنے بابے مجبور ہیں انہاں نو بیٹے بیٹیاں دے رشتے فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ لین دین تے قرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما۔ اپنے گناہ سانو زندگی وچ بچوان دی، حقوق واپس کرن دی توفیق عطا فرما۔ بہن بھائیاں نال صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ لا يدخل الجنت قاطع، وہ لوگوں جڑے لڑائیاں تے جھگڑے رمضان تو پہلے رکھی بیٹھے ہو، اللہ انہوں جنت نہیں دینا جڑا بندہ اپنے دل وچ کھوٹ لے کے پھردا پیا ہوئے، گندر لے کے، بغض لے کے، تعصب لے کے، انتقام لے کے پھردا ہوئے۔ نہیں، اللہ انہوں معاف کر دے جڑا اللہ دے بندیاں نو معاف کر دے وے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ ساڈے وطن پاک پاکستان دی خیر فرما، پاکستان دے محافظین دی خیر فرما۔ یا اللہ سانو اے بہترین ایک تو امن دا گہوارہ پاکستان دیتا ہی، اللہ پاکستان چو مہنگائی تو نجات عطا فرما، ہر قسم دی غلطی اور برائی تو نجات عطا فرما، سانو رمضان دی قدر احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تانوں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے۔ یا اللہ بے اولاد مسلمان بے شمار
دعاواں لے کے آئے نے سب دیاں نیک مراداں نیک ارادے پورے فرما بے اولاداں نو صالح بچی عطا فرما یا اللہ ناجائز قیدیاں نو رہائی عطا فرما مظلوماں نو کشمیر فلسطین بوسنیا چچینیا جتھے مسلمان مظلوم ہیں انہاں نو ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرما یا اللہ